اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بکھرے موتی، 5واں حصہ۔ حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ کا درد بھرا خط ہارون رشید ہر نماز کے بعد پڑھتے تھے اور روتے تھے۔ امام ابن بلیان اور غزالی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ نے ذکر کیا ہے کہ جب ہارون رشید خلیفۃ المسلمین بنے تو تمام علماء کرام ان کو مبارکباد دینے کے لیے ان کے پاس گئے، لیکن حضرت سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نہیں گئے، حالانکہ ہارون رشید اور سفیان ثوری ایک دوسرے کے ساتھی اور دوست تھے۔ چنانچہ حضرت سفیان کے نہ آنے سے ہارون رشید کو بڑی تکلیف ہوئی اور انہوں نے حضرت سفیان کے نام خط لکھا، جس کا متن یہ ہے: شروع کرتا ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور رحم والا ہے۔ عبداللہ ہارون امیر المومنین کی طرف سے اپنے بھائی سفیان ثوری کی طرف۔ بعد سلام مسنون۔ آپ جانتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین کے درمیان ایسی بھائی چارگی اور محبت ودیت کی ہے کہ جس میں کوئی غرض نہیں، چنانچہ میں نے بھی آپ سے ایسی ہی محبت اور بھائی چارگی کی ہے کہ اب نہ میں اس کو توڑ سکتا ہوں نہ اس سے جدا ہو سکتا ہوں۔ یہ خلافت کا جو توق اللہ تعالیٰ نے میرے پر ڈال دیا ہے، اگر یہ میرے گلے میں نہ ہوتا تو میں ضرور آپ کی محبت کی بنا پر آپ کے پاس خود آتا، یہاں تک کہ اگر میں چلنے میں معذور ہوتا تو گھسیٹ کر آتا۔ چنانچہ اب جب کہ میں خلیفہ ہوا تو میرے تمام دوست اور احباب مجھے مبارکباد دینے کے لیے آئے۔ میں نے ان کے لیے اپنے خزانوں کے منہ کھول دیے اور قیمتی سے قیمتی چیزوں کا عطیہ دے کر اپنے دل اور ان کی آنکھوں کو ٹھنڈا کیا، لیکن آپ تشریف نہیں لائے، حالانکہ مجھے آپ کا شدید انتظار تھا۔ یہ خط آپ کو بڑے ذوق شوق اور محبت کی بنا پر لکھ رہا ہوں۔ اے ابو عبداللہ، آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مومن کی زیارت اور مواصلت کی فضیلت ہے، اس لیے آپ سے درخواست ہے کہ جیسے ہی میرا یہ خط آپ کو ملے تو جتنی بھی جلدی ممکن ہو تشریف لائیے۔ ہارون رشید نے یہ خط عباد طالقانی نامی ایک شخص کو دیا اور کہا کہ یہ خط سفیان ثوری کو پہنچاؤ، اور خاص طور سے یہ ہدایت کی کہ خط سفیان کے ہاتھ میں ہی دینا، اور وہ جو جواب دیں اس کو غور سے سننا اور ان کے تمام احوال اچھی طرح معلوم کرنا۔ عباد کہتے ہیں کہ میں اس خط کو لے کر کوفہ کے لیے روانہ ہوا اور وہاں جا کر حضرت سفیان کو ان کی مسجد میں پایا۔ حضرت سفیان نے مجھ کو دور سے دیکھا تو دیکھتے ہی کھڑے ہو گئے اور کہنے لگے: میں مردود شیطان سے اللہ سمیع و علیم کی پناہ چاہتا ہوں، اس شخص سے جو رات میں آتا ہے، یا یہ کہ وہ کوئی خیر میرے پاس لے کر آئے۔ اس موضوع کا باقی حصہ انشاءاللہ کل کی ریکارڈنگ میں۔ یا اللہ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ مظلوم فلسطینیوں، کشمیریوں، روہنگیا مسلمان اور مسلمان جہاں بھی پریشان حال ہیں، ظالموں کے ظلم کا شکار ہیں، ان کی مدد فرمائیے۔ یا اللہ اپنے حلال میں سے دیجیے، حرام سے بچائیے، اپنے غیر سے بے نیاز کر دیجیے، عزت اور عافیت کی زندگی عطا فرمائیے، جو مانگا وہ بھی عطا کر دیجیے، جو بھول گئے وہ بھی عطا فرمائیے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ السلام علیکم۔